سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 کا کچھ حصہ پڑھا تھا، باقی آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم۔ إذ قال الله يا عيسى، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دوں گا، ورافعو کا، اور بلند کر لوں گا اپنے پاس، اٹھا لوں گا اپنے پاس، ومطہرو کا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، وجاعل الذین اتبعوا کا، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں، فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے جو کافر ہیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کے آؤ گے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کر دوں گا مابین تمہارے، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ فاما الذین کفروا، پس جو لوگ کافر ہیں، فعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، ان کو میں عذاب دوں گا، شدید عذاب دنیا میں اور آخرت میں، ما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فیوفیہم اجورہم، ان کو میں پورا بدلہ دے دوں گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم کو دوست نہیں رکھتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور یہ آیات جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، وہ جو ہے نصیحت اور حکمت سے پر قرآن مجید کی ہیں۔ سامعین کرام، آدھی آیت تقریباً ہو چکی تھی گزشتہ درس میں، مطہرک من الذین کفروا تک۔ آج کا سبق وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سے آج کا مضمون ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ میں بنا دوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی ان کے اوپر، یعنی وہ غالب رہیں گے کافروں پر قیامت کے دن تک۔ ثم الی مرجعکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامعین اکرام، ہر ایسا وعدہ جو ہے ہر نبی سے کیا جاتا ہے، بلکہ ہر مومن سے کیا جاتا ہے کہ یعنی اہل ایمان کے غلبے کا، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے کیا ہے، ہر نبی سے کیا ہے۔ جس طرح کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ وجاعل الذین اتبعوا کا، جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے، یعنی جو لوگ پیغمبر کی پیروی کریں گے۔ سامعین اکرام، چونکہ ایک نبی کا اور ہمارے درمیان یعنی ہمارے آخری نبی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اتباع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع ہے۔ ہمارے لیے اتباع ہے بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ قرآن حکیم کی، اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، وہ بھی دین اسلام کے داعی تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ تو کوئی ذہن یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں فرق ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہے ہیں، دراصل وہ اسی تعلیم کا اتباع کر رہے ہیں جس کی دعوت لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے آئے تھے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 51 میں، کہ تم اللہ تعالیٰ کا 50 اور 51 نمبر آیت آپ دیکھ لیں، تو وہی دعوت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی پیغام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی حضرت عیسیٰ کا تھا۔ حضور نے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدھا راستہ ہمیں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہ ایک چیز کنفیوژن اگر کسی کے ذہن میں ہو تو اس کو وہ کنفیوژن دور کرنے لینی چاہیے۔ ہم لوگ تمام پیغمبروں کی تعلیم جو کہ اسلام ہے اس کے پیروکار ہیں، اور پھر ہمارے لیے نمونہ جو ہے اور اتباع کے لیے نمونہ جو ہے وہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چونکہ اور انبیاء کے طریقے جو ہیں یا اور جو کتابیں ہیں وہ اگرچہ اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آج ہمارے لیے قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تم میں 2 چیزیں جو ہیں وہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو ایک چیز جو ہے یہ ذہن میں، جاعل الذین اتبعوک کے لیے میں اتنا مضمون بیان کر رہا ہوں، جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت کی کو قبول کر لیا ہے اس نے، کیونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن جو ہے، اس آیت میں یہ ہے کہ مومن جو ہیں وہ غالب رہیں گے کافروں پر، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن پاک میں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے لکھ دیا ہے کتابوں میں، فی الزبور، صحیفوں میں، کتاب میں لکھ دیا ہے کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ زمین کے حقیقی وارث جو ہیں وہ میرے نیک بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ حاملین قرآن جو ہے، سامعین کرام بالکل بات نوٹ کر لیں، جو جماعت قرآن حامل قرآن ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی۔ اس دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ کوئی یہ نہ سمجھے اور کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی اور پھر وہ مغلوب ہو جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پر ہے۔ ہاں، جماعت نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ جماعت سے ہے، جماعت جو ہے وہ غالب ہوگی۔ لا اسلام الا بالجماع، اسلام کا نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا جماعت کے بغیر۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر، اور جماعت نہیں ہو سکتی امیر کے بغیر۔ ولا امیر الا بالطاعہ، اور امیر نہیں ہو سکتا جب تک
اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ تو یہ ایک نقطہ جو ہے سامعین کرام، قرآن کا جو نقطہ ہے وہ نوٹ کر لیں کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنوں سے وعدہ ہے، مومنوں کی جماعت سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومن جو ہے وہ مغلوب، مومنوں کی جماعت جو ہے وہ مغلوب نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دوسری بات، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ أو كما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا، میں ضرور امداد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نوٹ کر لیں۔ یہاں جو ہے یہ سارے مضامین میں نے اس لیے کہے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں اس کی تشریح کے لیے ضروری تھے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، بلکہ ہر پیغمبر سے۔ آج مسلمان مغلوب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جماعت منتشر ہے، ان کی جماعت جو ہے منتشر ہے۔ مسلمان آج افراد تو ہوں گے چیدہ چیدہ، لیکن ایک جماعت کی حیثیت سے جو کہ ایک امیر پر، جو کہ ہر قسم کی تفرقہ بازی سے پاک ہو اور ایک اس کا امام ہو، ایسا نہیں ہے، آج ایسا نہیں ہے۔ مسلمانی اسلام کی برائے نام مملکتیں ہیں، لیکن انہوں نے من چاہے قوانین نافذ کر رکھے ہیں، اور پھر ان کے جو ہیں امام جو ہیں آپ دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ نہیں ہے، بلکہ ہر پیغمبر سے ہے، بلکہ مسلمانوں کی جماعت سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ید اللہ علی الجماع، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی امداد اور فتح قریب ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے، چھوٹی سی ایک چیز ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ تمام باتیں اتبعو کا، جو تمہاری پیروی کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب یعنی آج کے زمانے میں، یعنی جو گزر چکا ہے اس سے میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ قانون عام ہے اور یہ رہتی دنیا تک ہے، اور قرآن کے اصول سے ہے یہ کہ جو پیغمبر کے پیروکار ہیں اگر وہ جماعت کی حیثیت میں ہوں تو کافروں پر وہ غالب رہیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس کے اس بات میں میں نے چند آیات وغیرہ آپ کے سامنے پیش کر دیں، تو اس کا مفہوم جو ہے محدود نہیں لینا چاہیے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم میری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب اختلاف امت جو ہے، یعنی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تفرقوں میں بڑھ جائے، امت اگر فرقہ بازی کا شکار ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسے کہ پیشن گوئی کی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، تم میں 73 ہوں گے اور اس میں سے ایک ناجیہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر فرقہ اپنے آپ کو ناجیہ قرار دیتا ہے اور دوسرے کو جہنمی قرار دیتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک جو ہے وہ ناجیہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہوگا، ناجیہ کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقہ پر میں اور میرے اصحاب ہوں وہ فرقہ جو ہے وہ ناجیہ ہوگا۔ تو اب جو ناجیہ نہیں ہے، جنہوں نے امت میں اختلاف
اور دین وَكَانُوا شِيَعًا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ تو جو پارٹی ہو گئے، فرقے بنا لیے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے حق سے منہ پھیر لیا، انکار کر دیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔ یہ چیز جو ہے سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ حق پر نہیں ہیں اور جو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید عذاب دے گا دنیا میں۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ شدید عذاب کا وعدہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو قرآن کی وہ آیت آپ یاد کریں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو اس کی جو معیشت ہے، زندگی ہے، اس پر تنگ کر دوں گا، یعنی دنیا میں وہ پریشان حال ہوگا۔ سامعین کرام، ہر فرقہ پھر دیکھ لے اپنی کیفیت کو، ہر انسان دیکھ لے، حق والے جو ہیں وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، وہ خوش رہتے کیونکہ وہ مومن ہیں، وہ ذاکر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے ٹیسٹ کے لیے سامعین اکرام ضرور یعنی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پریشان حال ہیں تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ جس فرقے میں ہیں وہ فرقہ صحیح نہیں ہے، جو گروپ میں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یعنی عملاً قولاً تو اسی فرقے کے ساتھ ہوں جو ناجیہ ہے، لیکن آپ نے عملاً اس میسج کو، اس پیغام کو بھلا دیا ہے جو کہ حقیقی پیغام ہے، اور آپ دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ دونوں صورتوں میں آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ پر تنگ گزرے گی، آپ پریشان ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے۔ وَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کیا۔ سامعین کرام، باتیں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ جو اہمیت کی باتیں ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے اور آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ایمان کا دعویٰ صرف دعویٰ مقبول نہیں ہے، بلکہ عمل اگر دعوے کی گواہی نہ دے تو آپ جھوٹے ہیں۔ آپ کا عمل اگر آپ کے دعوے کی گواہی نہ دے بلکہ آپ اپنے عمل سے اپنے دعوے کی تکذیب کریں تو آپ جھوٹے ہیں۔ تو آپ کا شمار پھر وہ پچھلا جو ذکر گزر چکا ہے اما الذین کفروا اس میں سے ہے۔ لیکن اگر آپ کا قول اور عمل یکساں ہے اور آپ کا عمل آپ کے قول کی گواہی دیتا ہے تو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں پورا بدلہ دے دوں گا ان کو، ان کے اجر جو ہے پورا دے دوں گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم وہ شخص جو اپنی چیز کو بے جگہ استعمال کرے۔ یہ ایک عام تعریف ہے ظلم کی۔ سامعین کرام، ظلم کی تعریف جو ہے وہ سن لیں کہ اگر جو چیز جس لیے بنی ہے آپ اس کی بجائے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنے لگیں تو یہ اس چیز پر ظلم ہوگا۔
اور وہ نتائج مرتب نہیں ہو سکتے، ایسے طرز عمل سے وہ نتائج مرتب نہیں ہو سکتے جو ہونے چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنے پہچان کے لیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم کر دینا۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئی زندگی کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کرے جس کے لیے یہ دی گئی ہے، یعنی بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور بغیر بندگی کی زندگی جو ہے وہ شرمندگی ہے۔ تو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں گے، کامل بندگی، اور اس کے سامنے سر جھکا دیں گے، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد حیات میں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا، آپ کو اللہ کی معرفت مل جائے گی، آپ اہل بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے۔ یہ وہ مقاصد ہیں جو بندگی سے حاصل ہوتے ہیں سامعین کرام۔ تو فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ظالم سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، نہ اس کو دوست رکھتا ہے، نہیں پسند کرتا ظالم سے۔ تو سامعین کرام بڑی اہم جملہ ہے اور بہت بدنصیبی کی بات ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ناپسند کرنے لگے، یعنی محبوب جو ہے، محبوب کی نظر میں آپ گر جائیں اور محبوب آپ کی طرف چندہ نظر ہی نہیں کرے۔ لا یبالی اللہ بأی باد ہلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ۔ جس نے اپنے تمام غموں کو مٹا کر ایک غم بنا دیا، آخرت کا غم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَمَن تَشَبَّعَ بِهِ الْهُمُومَ لَا يُبَالِ اللَّهُ بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ۔ اور جس پر متفرق ہو گئے اس کے غم، تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں جا کے گرتا ہے اور تباہ ہوتا ہے۔ لا یبال اللہ، لا یبالیہم البال۔ اللہ اللہ، سامعین کرام بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ پرواہ کرنا چھوڑ دے انسان کی۔ وہ مخلوق جو اس نے بڑے پیار سے پیدا کی ہے، اور وہ انسان جس کو اس نے بڑے پیار سے جسم دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کی بندگی اختیار کر کے اس کے سامنے سر جھکا کے اپنی منزل کو پالے۔ تو جو انسان اس مقصد سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی اپنے اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے اور دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، آخرت کا غم چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لا یبال اللہ بأی باد ہلک، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس گڑھے میں جا کے گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز جو ہے واللہ لا یحب الظالمین، سامعین کرام ذرا نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، جو اس کی ناشکری کر رہے ہیں، جو اس کی ظالم جو ہے وہ ناشکرہ ہے حقیقت میں، یعنی نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہا جس کے لیے وہ نعمت اس کو دی گئی ہے۔ سامعین اکرام ذرا سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم تو ظالم نہیں ہیں، کہیں ہم تو ناشکرے نہیں ہیں، کہیں ہم تو اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کر رہے، کہیں ہم تو اس کی زندگی کی جو نعمت اس نے دی ہے اس کو ہم ضائع تو نہیں کر رہے دیگر مقاصد کے لیے، اور دیگر جو ضروریات ہیں کہیں ہم نے تو اس کو مقاصد تو نہیں بنا لیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم ظالم ہیں، اگر ہم ناشکری کر رہے ہیں اور زندگی کی نعمت کو بے جا استعمال کر رہے ہیں۔
اور یقیناً سامعین کرام ایسے لوگ جو ہیں آپ کو آج بہت مل جائیں گے جو زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آج کے لڑکے، کیا لڑکیاں، اور کیا جوان اور کیا بوڑھوں کو دیکھیں، وہ لڑکوں سے زیادہ حریص ہیں زندگی کے کھانا پینا، پہننا اور لطف اٹھانا۔ آپ دیکھیں یہ سیر سپاٹے جو ہیں کیا یہ بوڑھے نہیں کرتے کیا؟ بوڑھے تو زیادہ حریص ہو جاتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی کی شب و روز ہیں وہ گھٹ رہی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ وہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم تمام وقت جو ہے مزوں میں گزار دیں۔ دوسری زندگی کی تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ توقع ہے، نہ امید ہے، نہ یقین ہے۔ تو سامعین کرام یہ صورتحال بڑی نازک ہے، اور یعنی یہ جملہ جو ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے اور ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کے ناپسند ہیں۔ خیر، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہے یہ کلام جو آپ پر ہم نے تلاوت کیا، یہ آیات ہیں اس نصیحت کی جو حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہیں۔ اور اب ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، مثال بیان کی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک کمثل آدم، ان کی مثال جو ہے آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پیدا کیا آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، پھر اس کو کہا کہ کن فیکون، ہو جا، زندہ ہو جا، تو زندہ ہو گئی۔ بات یہ ہے سامعین اکرام، عیسائی جو ہے اپنے پیغمبر کے بارے میں تھوڑا سا غلو کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ دیکھ کے کہ اس کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، حالانکہ ایسی بات تو نہیں تھی۔ اور تھوڑی سی اگر عقل استعمال کی جائے تو اس میں کوئی اچنبھے والی بات تو ہے نہیں۔ حضرت ان کے جو قریبی زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، ان کی پیدائش جو ہے وہ بھی بغیر اسباب کی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ ان کا باپ جو تھا حضرت زکریا علیہ السلام وہ بوڑھے تھے، اور جو ماں تھی وہ بانجھ تھی، تو یعنی اس زمانے میں ان کی اولاد ہوئی جس میں ان کا کوئی نہ اس میں ماں کا کوئی کمال تھا بظاہر اور نہ باپ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 6 مہینے بڑے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں 6 مہینے بڑے ہیں، ان کو بھی یعنی یہودیوں نے شہید کر دیا تھا۔ تو اچھا، پھر سب سے بڑی جو پیدائش ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ یعنی ان آیات میں یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بھئی اگر بن باپ کے پیدا ہونا جو ہے وہ انسان کو خدائی کے مرتبے تک پہنچا سکتا ہے، تو اس سے زیادہ مستحق تو پھر حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ جن کا نہ تو باپ تھا نہ ماں تھی، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو زیادہ مستحق اگر کوئی شخص اس بنا اس کو ہم خدائی کا درجہ دے سکتے ہیں تو وہ آدم علیہ السلام ان سے زیادہ ہے، کہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تو تھی نا، لیکن حضرت آدم کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی۔ تو بات یہ ہے، یعنی حقیقت میں بات یہی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں کہ وہ جس طریقے سے چاہے وہ پیدا کر دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تم لوگ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ وہ
یعنی کسی چیز کے کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب وہ بناتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا ان کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر ان کو کہا کہ ہو جا تو ہوگی۔ الحق من ربک، اب یہ بات بیان کر دی گئی، اب حق جو ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکم من الممترین، آپ نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ تو شک تو وہی لوگ کرتے ہیں جو علم، حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب ایسی تمام حقیقت آنے کے بعد اگر آپ سے اس کے باوجود کوئی حجت بازی کرے یا حقیقت کو تسلیم نہ کرے، جب کے پاس علم حقیقت آ گیا، فمن حاجک، تو جو آپ سے بحث کرے، مناظرہ کرے، تو آپ ان کو ایک بات کہیے، یعنی دلائل تو سب پیش ہو گئے، اب ان کو آپ یہ کہیے تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بلائیں اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، انفسنا و انفسکم، ہم خود بھی آئیں، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، نبتہل کہتے ہیں دعا کرنے کو، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر اللہ کی لعنت بھیجیں جو جھوٹے ہیں۔ چلو ایسا کر لو، یعنی حق کا اگر فیصلہ نہیں ہو رہا اور ہر فریق اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے، تو پھر ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ دونوں تو حق کے طالب ہیں اور باطل کو مغلوب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں دونوں جو ہیں، تو پھر جب فیصلہ نہیں ہو رہا تو ایک فیصلہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا، مباہلہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ مباہلہ یہ کہ دونوں دعا مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم دونوں میں سے جو فریق باطل پر ہے اس پر آپ اپنی لعنت بھیج دیں۔ تو ایسا ہوا، نجران کا جو وفد آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں، تو انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات حاصل کی، اپنا موقف پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حقیقت ان پر کھول کے بیان کر دی، لیکن پھر بھی وہ ماننے پر تیار نہ ہوئے۔ دیکھیں کیسی شقاوت تھی اور بدبختی تھی، ہم کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، بلکہ یہ بھی اسی طرح گمراہ تھے جس طرح یہود جو تھے اللہ تعالیٰ کی مغضوب علیہ قوم تھے۔ یہ عیسائی جو تھے یہ اور کچھ بھی نہیں، یہ بھی دنیا کی محبت میں، یہ تو حق کے طالب نہیں تھے، حق تو ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے واضح ہو گیا سامعین کرام، لیکن ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ جو خود ساختہ۔ سامعین اکرام، اس میں پھر وہی بات ہے کہ ہمارے لیے سبق ہے۔ دیکھیں وہ عیسائی جو نجران کے آئے تھے وہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور اپنے آپ کو مسلمان چلو عیسائی کہلاتے تھے، لیکن حق اپنے آپ کو سمجھتے تھے، لیکن تھے طالبان دنیا، طالبان مولا نہیں تھے کم از کم، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ سامعین کرام وہی بات ہے، آپ نوٹ کر لیں، جو کہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ یہودیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اب یہ عیسائی جو ہے، نجران کا جو وفد آیا تھا، یہ بھی حضور ان کے یعنی دل سے وہ مانتے تھے، جبھی تو وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ سامعین کرام، مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ اگر وہ اپنے دین کو، اپنے موقف کو حق جانتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک اگر باطل پہ سمجھتے تو آ جاتے مباہلے پہ، نہیں آئے، بلکہ کہا کہ بھئی ہم جزیہ دینا قبول کرتے ہیں لیکن ہم اسلام یعنی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دین میں تو زور نہیں ہے۔ آج بھی یہی اصول ہے کہ اگر آپ نے دین نہیں قبول کرنا، نہ کریں، آپ جزیہ دے دیں، اسلام کی حکومت ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے مطابق حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن، حسین ایک میدان میں انہوں نے ان پر اپنی کملی ڈال لی اور انتظار کرنے لگے، اور یعنی ان کو میدان میں حاضر کر کے حضور حاضر ہو گئے، وہ لوگ نہیں آئے۔ تو ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو کاذبین پر تو لعنت ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بات جو ہے یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ ما من ان اللہ لہو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر ان لوگوں نے آپ کی رسالت سے انکار کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے بھی انکار کر دیا، ان کے بندہ ہونے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مفسد ہیں، یہ مفسد ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفسدوں کے حال کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں تک سبق آ گیا ہے، آگے انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔